اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رقعۃ القلم اس قصیدے کا عنوان ہے۔ رقعات کہتے ہیں بیسک نیڈ کو کہتے ہیں، نیند کو کہتے ہیں، سو جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس پوری قصیدے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قلم سے جو وابستگی لوگوں کی ہونی چاہیے، قلم سے مراد فکر ہے، یہاں پر فکر، تھنکنگ، تھاٹس مراد ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، ڈکلائن اس پر آتا ہے، تو زوال پہلے نہیں آتا، پہلے فکر اس سے رخصت ہوتی ہے۔ جو تھنکنگ تھاٹس کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس پر زوال آتا ہے، جس کو آپ فکری زوال بھی کہتے ہیں۔ بلکہ فکری زوال کی سب سے بڑی مثال مسلمانوں پر یہ ہے کہ ظاہر کورونا وائرس سے ہم سب دوچار ہیں، اور کورونا وائرس کا تقاضا یہ ہے کہ ڈسٹینس ہو، کوئی اس میں گیدرنگ نہ ہو کسی طریقے کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان تقاضوں کی فالوئنگ مسلمانوں کی جانب سے ہونی چاہیے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنی اپیل مختلف علماء نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یونیورسٹی کے قبرستان کی طرف لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج قلم کے اندر کچھ زندگی ہوتی، جو مسلمانوں کا قلم ہے، جو فکر ہے، یا مسلمانوں کی جو کتاب ہے، اس سے وابستگی ہوتی، تو یہ بے احتیاطی اور یہ غفلت نہ ہوتی۔ بیسک عام طور سے یہ جو نظم کہی گئی ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر قوم کے اندر نہیں، بلکہ عوام الناس کو جگانا چاہتے ہیں، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ ذرا آنکھیں تم کھولو۔ اور آنکھیں کھولنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قلم آنکھیں کھولتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور قرآن کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ذالک الکتاب، یہاں دیکھیے کتاب کا لفظ آیا ہوا ہے، وہاں پر قلم کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے یہاں اقرا کی بات کہی گئی، وہاں قلم کی بات کہی گئی، اور بالکل ابتدا میں، قرآن کی ابتدا سورہ الفاتحہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غور سے سن لیجیے گا اس کی بات کو۔ ہاں، سورہ الفاتحہ بیسکلی فارورڈ، پیش لفظ ہے۔ اب مصنف کسی کتاب کا پیش لفظ لکھتا ہے تو پیش لفظ سے کتاب کا آغاز تھوڑی نہیں ہوا ہے، ہاں، وہ تو فاتح الکتاب، فاتحہ کے معنی فارورڈ کے معنی آتے ہیں۔ لیکن سر اس میں تو بہت ڈیبیٹ ہیں کہ ایک کتاب سورہ اس میں قرآن کا ہے، ڈیبیٹ ہر جگہ ہے جی، بسم اللہ کے لیے بسم اللہ، اور یہ بھی پورا بہت ڈیبیٹ ہے، میں مانتا ہوں، جی، لیکن ایک ڈیبیٹر میں بھی ہوں، تو لیکن سوچ سمجھ کے میں نے یہ بات کہی، سوچ سمجھ کر میں نے بات کہی ہے۔ دیکھیے جو مصنف ہوتا ہے وہ اپنی کتاب کا جب پیش لفظ لکھتا ہے، جس کو المقدمہ بھی کہتے ہیں اور مقدمہ بھی کہتے ہیں، یا جدید عربی میں التقدیم کہتے ہیں، تقدیم الکتاب،
تو تقدیم اس لیے لکھتا ہے کہ بہت ہی بریف ترین انداز میں وہ اپنی کتاب کے بارے میں بتا دے. سمجھا آپ نے کہ میں نے کتاب میں لکھا کیا ہے. اور اس سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی کتاب کا ایسا نام آپ رکھیں, ایسا ٹائٹل اپنی کتاب کا دیں کہ اس ٹائٹل میں پوری کتاب کا ریفلیکشن ہو. یعنی مصنف کا یہ فریضہ ہے کہ پوری کتاب ترتیب دینے سے پہلے جب دے لے تو کتاب سے زیادہ وہ محنت اس پہ کرے کہ اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا. سمجھا آپ نے؟ فرض کر لیجئے جیسے میری کتاب ہے بابا رکاب. میری کتاب کا ٹائٹل ہے بابا رکاب. پا کہتے ہیں پیر کو کہتے ہیں. رکاب عربی کا لفظ ہے جہاں پر پیر رکھا جاتا ہے. گھوڑے پہ جب سوار ہوتے ہیں تو پہلے تو کلچ نہیں تھا, اسٹیئرنگ نہیں تھے, رکاب تھا. تو جب کہتے ہیں کہ آپ دلی کے لیے بابا رکاب ہوئی, سمجھا آپ نے؟ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ دلی کی طرف جائیں گے, کار پہ جائیں گے, کہتے ہیں میں دلی کی طرف بابا رکاب ہوں. یعنی میرا سفر کہاں ہے؟ دلی کی طرف ہے. تو میری جو کتاب بابا رکاب ہے, میرے اس میں سفر نامے جو دنیا کے مختلف شہروں کا میں نے دورہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں نے لکھی ہے. اب بابا رکاب جو بھی پڑھے گا تو بابا رکاب اگر وہ سمجھدار آدمی ہے فوراً پتہ لگ جائے کہ اس میں سفر نامے ہے. ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ہاں. اور میں اپنی کتاب کا ٹائٹل اپنے بارے میں سب باتیں کہنے لگا ہوں یار. چوز کرتا ہوں تو ٹہلنے میں چوز کرتا ہوں. صبح کو جو دوڑتا ہوں بھاگتا ہوں اسی میں سوچتا ہوں. بعض مرتبہ مہینوں گزر جاتا ہے کتاب کے ٹائٹل کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں, جیسے شاعر کہتا ہے کہ غیب سے مضامین آتے ہیں, سمجھا آپ نے؟ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شاعری جزء پیغمبری ہے, پیغمبری کا ایک حصہ ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے جزء پیغمبریس, جزء کہا ہے اس نے. تو بہر بات زیادہ ہوگی, صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں اور بلکہ دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے پاس جو قلم تھا, جو فکر تھی, جو تھاٹس تھے, پہلے اس میں فلاسفرز پیدا ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان میں دوبارہ پیدا کرنا شروع کرتے. ہاں, پیدا کرنا. تو اس کا جو عنوان ہے رقاد القلم, جثر لیلو ملتفم بے برد السرائری وفی صدرہ المفعود رعشت حائری. جائری بھی ہو سکتا ہے, حائری بھی ہو سکتا ہے. ہاں. الشاعر هو يقول جميع يقدم جميع أفكاره بالإشارات وبالكنايات, لأن الشاعر هو يستخدم الكلمات الإشارية أو علاماتية رمزية. تو الشاعر هو يقول ويقدم يرتب هذه القصيدة تحت الكلمات الرمزية أو تحت الأسلوب الإشاري. رائٹ. ہاں. سب سے پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ رات دو زانو ہو کر بیٹھ گئی. سمجھا آپ نے؟ جیسے ایسے بیٹھتے ہیں, دو زانو ہو کر بیٹھ گئی, اور جب وہ بیٹھی دو زانو ہو کر تو رازوں کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. سمجھا آپ نے؟ رازوں کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. راز
سر جمع اسرار، بھید، بھید، ہاں. تو فی صدر ہی، اور دل کے سینے میں، صدر ہی المفود کہتے ہیں کہ پریشان دل میں، کہ اس طریقے سے اس کا پریشان دل ہل رہا تھا جیسے کوئی حیران شخص ہوتا ہے، پریشان شخص ہوتا ہے تو اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے. تو یہ رات جو ہے پورے طریقے سے سمٹی ہوئی تھی، دبکی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے دل پر ایک لرزہ، جسے ارتعاد تعریف کانپنا، ہاں رائٹ. تو کہتے ہیں کہ اس کا دل کانپ رہا تھا. یعنی صرف اتنی سی بات بتانا چاہتے ہیں. پہلے تمہید قائم کرتا ہے شاعر، اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ پورے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، تو اچھا آپ دن میں خاص طور سے دیکھتے ہوں گے، گرمی آ رہی ہے، شدید جب گرمی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے جیسے کوئی ہل رہی ہو دھوپ، غور کیا کبھی نہیں؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اتنی تاریکی ہے کہ جیسے تاریکیاں ہل رہی ہوں. صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہ ماحول بالکل ظلمت کدا ہے. ظلمت کدا اسے کہتے ہیں کہ کدا گھر کو کہتے ہیں. تو ظلمت کدا ایک تو ہے روشن کدا ہوتا ہے، ایک بدھ کدا بھی ہے. بدھ کدا ہے، بدھ کدے میں سلمان رشدی رہتے تھے یہیں علی گڑھ کے اندر، یہیں پیدا ہوئے تھے سلمان رشدی. سلمان رشدی، ہاں، یہیں رہتے تھے علی گڑھ کے، جی یہیں پر ابتدا. ان کے والد صاحب یونیورسٹی میں کچھ تھے. تو وہ بیسکلی وہ کشمیری تھے، کشمیری ہیں، ابھی زندہ ہے، اللہ جانے کب جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ سلمان رشدی جو ہے، ان کے والد صاحب، وہاں بٹ بہت ہوتے ہیں کشمیر میں، آپ دیکھتے ہوں گے بٹ، مقبول بٹ کشمیر کے بہت بڑے انتقال کر گئے، کمیونسٹ لیڈر تھے. تو وہ بیسکلی بٹ کدا تھا. لیکن علی گڑھ میں پہلے ذوق بہت تھا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی لٹریری سوچ تھی. تو لڑکوں نے بٹ کدا کے بجائے بدھ کدا اس کو بنا دیا کہ یہ بدھ رہتے ہیں اس گھر کے اندر. اور بدھ پیدا بھی ہوا، بدھ کدے میں وہی پیدا ہوا، بدھ کدے میں سلمان رشدی جو ہے. ہاں. تو بہرحال یہ رہا. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا جی. یعنی الشاعر ہوا یقول کہ حینما القیت نظری الی البیہ فانا وجدتها انہا ملتفم بالاسرار او بالظلمات. یعنی فقط الشاعر هو يريد ان يقول انا اريد ان انظر الى الانوار الى الاضواء ولكن ما وجدت اي ضیاء وانا ما وجدت اي نور في البيئة في الفضاء او في اي حلقة من حلقة الناس انا ما وجدت اي ضیاء. رائٹ، ٹھیک ہے. پھر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کأنی بہی والصمت فی جنباتہ. شاعر سے مراد قلم یہ کہہ رہا ہے، چونکہ قلم سے کے حوالے سے ساری باتیں اس نے کہی ہیں. تو کہتے کہ اسی رات کا ایک حصہ میں بھی تھا. کأنی بہی، یعنی بھائی جب رات ہی رات ہے، سمجھا آپ نے، تو آپ میرے نے کہا ہے کہ حسن ہی حسن ہے، جہاں دیکھو ساری دنیا میں بھر رہا ہے عشق. اب میر کی نظر دیکھیے آپ کہ ان کو حسن کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے.
صرف حسنی وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں یعنی جب مایوسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب انسان کسی چیز میں کھو جاتا ہے، یا ہمارے جو صوفیاء ہیں کبھی کبھی ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میں خدا ہو گیا ہوں، انا الحق. سمجھا آپ نے؟ تو یہ سوچ لوگوں کی ہے، لیکن اس سوچ کو اگر قرآن کے حوالے آپ کر دیں تو کبھی آپ بہک نہیں سکتے، کبھی انا الحق نہیں کہہ سکتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتنی تاریکی تھی کأننی قطعۃ من اللیالی من قطعات اللیل، کأننی قطعۃ من قطعات اللیل. ويقول أيضا وإن الصمود والسكوت كان موجودا في جنبات الليل. یعنی ان الشاعر هو يقول کہ ان اللیل ان الظلمات وهي سيطرت وهي استولت وهي طرعت على البيئة على جميع الناس وأنا ما وجدت أي نداء وأنا ما وجدت أي دعوة من بين هذه السوداء بين هذه الظلمات وبين هذه الليالي. رائٹ، ٹوٹلی لاک ڈاؤن تھا، ایک دم کہیں کوئی آواز نہیں تھی، کوئی پرندہ پر نہیں مار رہا تھا. کہتے مواکب کفارن امام الزبائر، اور قلم یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں ضمیر کا جائزہ لیتا ہوں، ضمائر کو دیکھتا ہوں، سارے لوگوں کو کہا ہے، تو ضمائر کے سنین جو صاحب ضمیر ہیں، جو سوچ اور فکر والے لوگ ہیں، سمجھا آپ نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ضمائر کے سامنے یعنی ضمیر کے سامنے ناشکروں کا ایک پورا جلوس مجھے دکھ رہا تھا. کفار ناشکر یہاں معنی میں، وہ اس معنی میں نہیں جو آپ جاہد کے معنی نہیں تھے، جاہد کے معنی نہیں تھے کہ اللہ کو ریفیوز کرتے، بالکل اس معنی میں نہیں. ان صرف اتنی سی بات کہنا چاہتے ہیں کہ کن کن نعمتوں سے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نوازا ہے. ضمیر ان کو پش کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اسے مت کرو، لیکن ضمیر پر سیئات اس طریقے سے غالب آ جاتی ہیں، برائیاں چھا جاتی ہیں کہ پھر وہ پلٹ نہیں پاتا. تو کہتے ہیں کہ اگر کفار سے مراد اگر وہ سمجھدار ہوتا، ناشکرا نہ ہوتا، تو رات کی اس تاریخی کو قبول نہ کرتا، اس رات کی اس تاریخی سے اور فکر کی اس تنگی سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا. لیکن بالکل سے ایک دم طریقے سے کوئی فکر نہیں ہے اور ہر آدمی غافل ہے، مست شاعری کہنا چاہتا ہے. وفل قبتس سودائے لحف کثیفۃ علی مہدہا نامت وعیون الظواہری. کہتے ہیں کہ جو میں نے رات کو دیکھا تو جیسے مسجد کے اوپر ٹامبس ہوتے ہیں، سمجھا آپ نے، کہتے ہیں کہ جیسے رات کا کوئی پہاڑ ہو، رات کا جیسے کوئی پہاڑ ہو، اور اس قبہ میں بہت زیادہ سارے جو ہے لحاف کی جمع لحف ہے، لحاف یا کہیے کہ پردے جو ہے یا چادریں بہت موٹی موٹی پرت اس کے اندر ہو، جیسے کلاؤڈز ہوتا ہے، موٹے موٹے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رات جب میں نے اس قبے کی طرف دیکھا، اس کالے قبے کی طرف جب میں نے دیکھا، تو مجھے لگتا کہ جیسے رات کی دبیز زبیز چادریں ہوں، یعنی بہت سنگین اندھیرا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تھکنس، جو اندھیرا پن بہت ہی
اس میں تھکنس بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اندھیرا چھٹنے والا نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ بڑا طویل اندھیرا شاید یہ کہنا چاہتا ہے. اور جناب میں نے اس کے گود کے اوپر میں نے دیکھا کہ جو پھولوں کی آنکھیں تھیں وہ سو رہی تھی. یعنی ایک طریقے سے ایک سسٹم ہے کہ صبح آتی ہے تو فجر سے پہلے جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو بوقت تہجد پھول آنکھ کھولنا شروع کر دیتا. آپ دیکھیے جا کر, اور صبح ہوتے تو بالکل کھول دیتے ہیں. لیکن ایسی تاریکی ہے, ماحول میں اتنا زوال ہے, فکر پر پردہ پڑا ہوا ہے. بھئی پھول کا جب تصور دیتے ہیں تو پھول کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, اندر کے اس کے جو جذبات ہیں وہ جگتے ہیں, اٹھتے ہیں. لیکن ایسا زمانہ ہے, ایسا ماحول ہے, ایسی تاریکیاں ہیں کہ ان تاریکیوں میں فجر کی آمد کا تصور نہیں ہے. اور جب فجر کی آمد نہیں ہوگی تو پھول کیسے کھلیں گے, شاعری کہنا چاہتا ہے. یعنی صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ماحول, پورا ماحول آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے, اسے قلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قلم خود کہہ رہا ہے, جیسے کل اس نے کہا تھا, کل کیا پڑھا تھا لغت العربیہ. کل جس طریقے سے عربی نے آنسو بہایا تھا, جس طریقے سے عربی نے اپنے غم کا اظہار کیا تھا, اسی طریقے سے قلم سے بے توجہی جو ہے, قلم آج عوام کی جانب سے جو ان کی کارکردگی ہے اس پر آنسو بہا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ شاعر کہنا چاہتا ہے, کأنی بحاذل ہے, بحاذل لحف جبتو سارقی وقد اخفیتو فیہا وقود الجواہری. کہتے ہیں کہ قلم کا جو کریکٹر تھا سیادت کا تھا, لیڈرشپ کا تھا. یہ تو ہوتا ہے. ہاں, ہمارے والد صاحب کہتے تھے, اور غلط کہتے تھے, بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو قلم کہتی ہے, کہتے تھے, جبکہ قلم کہتا ہے, قلم کہتی ہے میں جنگل کا کھر ہوں. کھر کہتے ہیں کہ معمولی چیز ہو, کھر ہوں. خدا چاہے تو میں دولت کا گھر ہوں. قلم کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ اگر تم قلم کو اپنا لو, دولت چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, سب سے سپر بن کے رہنا چاہتے ہو, تو قلم سے بہتر نسخہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج یہ قلم یہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ بالکل بیکار ہو جائے گی. تو کہتے ہیں ایسی بے التفاتی مجھ پر, بے التفاتی کو فیس کر رہا ہوں, تو جس لحاف کا, تاریکی کی جس تھکنس کا میں نے ذکر کیا ہے, اس تھکنس میں میرا وجود کیا ہے, سمجھا آپ نے؟ میرا وجود یہ ہے کہ جیسے کسی چور کا میں لباس ہوں. تاریکی میں تو چور ہوتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا جو کام تھا ریفلیکشن کرنا, میرا جو کام تھا انلائٹن کرنا, میں بھاگ رہا ہوں. ہاں, کہتے ہیں کہ لیکن وہ ساری چیزیں مجھ سے چھن گئی ہیں اور میں ایک چور کے مانند کھڑا ہوں اس تاریکی میں, اس اندھیرے میں. شاعری کہنا چاہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ چوری کیا ہے, سمجھا, میں نے کچھ چوری کیا ہے. اور اتنی لحافوں میں, اسی تھکنس میں, اسی راتوں میں ایسا لگتا ہے کہ میں نے جواہرات کے جو نیکلس تھے, اخت کہتے ہیں ہار کو, نیکلس کہتے ہیں, ہاں, اخت الفرید. جی جی. تو کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ کافی خود ماشاء اللہ محنت کیجیے گا, آپ لوگ آگے جائیں گے. دونوں آدمی سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ دعا کیجیے سر. نہیں, بالکل دعا کرو 100%, لیکن میری بات مانیں گے تب دعا کرو. ایک تو سویرے اٹھی, اور سویرے اٹھی, اس سویرے اٹھنے کے سلسلے میں آپ کو کیا کیا ملے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. بخدا کرو تصور نہیں کر سکتے. ہاں,
تو یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری پوزیشن تو چور کی ہو گئی ہے، اور جیسے میں چوریاں کرتا رہتا ہوں، کسی کے جواہرات کو، کسی کے نیکلیس کو میں نوچ لیتا ہوں، گاڑی جب چلتی ہے تو میرا قلم چھین لیا اس نے، بتائیے کانپور سے کیا چھینا، میرا گھڑی چھین لیا، میری گھڑی، میں ایسی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور اچھی سی گھڑی میری تھی، پاکستان سے لے آیا تھا، پہنے تھا اسے، اور مجھے کیا معلوم کہ تماشا بنائے گا، ایک لمحے اٹھا کے چھین لیا اس نے، ٹرین چل پڑی، لے کے چلتا ہوں، میں کہا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد تو کہتے کہ میری یہ پوزیشن ہو گئی ہے، سمجھا آپ نے، جیسے میں چھینا جھپٹی کرنے والا ہو گیا ہوں، اور چھینا جھپٹی کرنے والوں میں کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے۔ تو قلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری اتنی اہمیت تھی، لیکن لوگوں کی بے انتفاضی کی وجہ سے، سمجھا آپ نے، میں جس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ نہ استعمال کر کے میری ساری قوت و طاقت کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے، نالائقوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، جو آگے کے 6 شعر ہیں، یہ میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ پہلے کورس میں شامل نہیں تھا، میرا خیال ابھی شاید شامل ہوا ہے، تو ذرا میں اس پہ پوری طریقے سے غور نہیں کر سکا، 6 شعر میں چھوڑتا ہوں جی، آپ چاہے کسی دن آپ کو بنا لوں گا تو آپ اس کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آگے آتا ہوں، اس کے بعد ہے انا فی سریرم من قماشن مترزی تدلت علی جنبہ بیز الستائری۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب میری پوزیشن کیا ہو گئی ہے، قلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کیا تھا کیا بن گیا ہوں، کیا تھا کیا بن گیا ہوں۔ میں ایک چارپائی میں اس لیے کہا ہے کہ ایک چارپائی پہ لٹا کر مجھے اوپر سے چادر ڈال دی، کہ میں فی یہ بتانا چاہتا ہے، ہاں ناش رائٹ جی۔ تو انا فی سریرن، اور کہتے ہیں کہ میں ایک ڈیڈ باڈی کی طرح سمجھیے، تخت پر یا چارپائی پر مجھے لٹا دیا گیا ہے، اور میرے اوپر کہتے ہیں کہ بوٹے دار کپڑوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ قماش کہتے ہیں کپڑے کو کہتے ہیں، موٹے کپڑے، ہاں اچھے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح کرو دیکھو کیا ہو رہا ہے،